معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا. اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے. ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو. شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے. بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں. اپنے بچے کے پیچھے لگ کر اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں. بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں. یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے. یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی. اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامند اور بیوی کے رشتے میں. اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے. ایک نشانی من آیاتہ ان خلقکم من تراب. میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے. میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا. واقعی نشانی ہے نا بھائی؟ ارے بولو. من آیاتہ خلق السماوات والارض. میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا. واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ منامکم باللیل والنہار. میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا. واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش. واقعی. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں. من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات. میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی. اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے. میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا. اب سنو. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ اکبر. صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا. کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی؟ کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا. نشانی کسے فرمایا؟ خامند اور بیوی. یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے. اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات. اور طلاق سے نفرت کا اظہار. میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. ناجائز طلاق، بے جا ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی. یہ میں ایک اضافہ کروں گا. بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خامن بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو. نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہی رہنا ہوگا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. تو زمینداروں ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری طرح کر دیتا ہے، ہوں اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھا مڑ کے نہ پیا میں، جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ. اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا.
تن بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا, تیری شادی کتوں کریں گے. ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا, کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات, کہیں رشتہ قریب کا ہے, لڑکی بدتمیز ہے, بچہ شریف ہے, وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں, میرا اس سے گزارا نہیں ہے, زبان شدید ہے. آئے میرے بھائیو, گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو, برے اخلاق سے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی, مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں, ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں, کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا. مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں, میرا دل زخمی ہے, میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں, میں دولت کو آگ لگاؤں, یہ ہیرے کے سٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا, مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں, میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے, انتہائی زبان دراز ہے, میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں, 3 بچے ہو چکے ہیں, طلاق دے نہیں سکتا, میں کیا کروں. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے, لی جا سکتی ہے, نہ عیب ہے, نہ تانا ہے, نہ ذلت ہے, نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی, اس کی بچی گود میں, طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے, گھر واپس جا. طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں, پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے جی, بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا, کیوں 3 بچیاں گھر سے نکال دی, 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے, یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو پھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے, ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں, کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں. پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے, خاندان سے باہر نہیں کرنی, خاندان میں کریں گے. ہم راجپوت ہیں, میں اپنی بات کر, ہم راجپوت ہیں, ہم اس سے باہر نہیں کرتے. ہم شیخ ہیں, ہم باہر نہیں کرتے. ہم مہمن ہیں, ہم باہر نہیں کرتے. ہم پٹھان ہیں, ہم باہر نہیں کرتے. ہم ارائیں, ہم باہر نہیں کرتے. اس بت کو توڑو, اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں, بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو, اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو. اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے. اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب, اسے بے حیا نہ سمجھو. اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو, اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے. اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ, مجھے تمہارے کراچی کے نہیں پتا, میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے, بچیوں سے پوچھنا عیب. بس کر دیتا تیرا, ایسے ہی کرنا ہے, اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں. شرابی سے بات, میرے اپنے عزیز دوستوں کی بہت بڑی فہم, بہت بڑا زمیندار گھرانہ. ایک بچی نے فون کیا, مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھٹی ہے, بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے. ٹھیک, میرے ماں باپ نے کر دیا, میں حاضر ہوں. لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے, ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے. میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے, ایک شراب, ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے. میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے, شرابی کے پیچھے. ماں باپ کا ہاتھ جوڑتا ہوں, نکاح بچے بچی کا حق ہے, ان کی رائے کا احترام دو, مسلط مت کرو. یہی کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے. اولاد کو نافرمان کر دیا, زنا کے راستوں پر چلا دیا. بچوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو, لو میرج نہ کرو. ماں باپ کی دعا لو. یہ کورٹ میرج, لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی, ہلاک کر دے گی. یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے. عاشق معشوق اور ہوتے ہیں, خامن بیوی اور ہوتے ہیں, حقائق اور ہوتے ہیں, تصور تخیل اور ہوتے ہیں. میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے, شادی بچے کا حق ہے, بچے کا حق. ماں باپ پیش کر, بیٹا یہ پیغام ہے, کر دیں. بیٹی یہ پیغام ہے, کر دیں. بیٹا پسند کا اظہار کرے, اسے نافرمان نہ سمجھو. بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے, اسے نافرمان نہ سمجھو.
صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو, صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو. ایک خاتون یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی, یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی. صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر. ہاں میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا, اپنی قوم میں شادی کی. حضرت عائشہ قریش, حضرت حفصہ قریش, حضرت سودا قریش, ام حبیبہ قریش. ام حبیبہ دشمن خاندان سے, بنو امیہ, ابو سفیان کی بیٹی, ابو سفیان دشمن, اس کے گھر شادی کی. اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے عرب. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ, ہلالیہ, جویریہ رضی اللہ تعالیٰ, بنو مستلق, زینب بنت جہش قریش, زینب بنت خزیمہ قریش, ام سلمہ قریش. باہر نکلے میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر, جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی, یہودیوں میں حضرت صفیہ, یہود, بنو قریظہ. آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی, یہ بت کھڑے کرے گی, بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی, کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں, میمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں, شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں. یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جاٹ باٹ ناٹک کتھوں کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں, نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو, میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا, ابو العاص بنو امیہ, دشمن خاندان. حضرت رقیہ, حضرت عثمان بنو امیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت عثمان بنو امیہ, مخالف دھڑے میں. حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے, لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو, اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو, میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے جبریل آیا, حکم سنایا, پھر میں نے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے, رشتے کا پیغام لے کر آئے, اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا, آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ, شرم کی وجہ سے. 21 سال عمر تھی, حضرت فاطمہ کی 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاء, اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار. کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے گے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے, جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے, یہ جوڑا طے ہو چکا ہے. پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے, یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے, فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا. بیٹی فاطمہ, علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دو. کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں, اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے, پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دو؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے, قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے, یہ نکاح بیٹے کا حق ہے. یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین, ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگے, وہ کنڈکٹر بن گیا, کلینر کنڈکٹر. وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی. استاد جی آن دو, استاد جی جان دو, استاد جی کٹ لو, استاد جی آگے چلو, استاد جی پیچھے چلو. اس کی شادی ہونے لگی. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں, صحیح واقعہ سنا رہا ہوں, منڈی باؤدین. اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے دا نام تے اے دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی. وہ کہنے لگا جی آن دیو. تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری, کہنا جی جان دیو. وہ سمجھا چاہتے بھی آن دیو تو جان دیو.
کٹ لو تو کر لو. ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا. یہ ماں باپ کا حق ہے, یہ بچوں کا حق ہے. تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں. اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو, ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو, ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو. میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا, لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے. میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو, چاہے خاندان ہے. ہاں خاندان میں کو ترجیح دو, خاندان کو ترجیح دو, کوئی شک نہیں. لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو. ہمارے لیے ہم بچی والے, ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے. یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے. میری بیٹی جوان ہے, میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں. میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے, اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں, کوئی رشتہ آئے تو کریں, کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے, اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو, اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ, نہ جاؤ, نہ جاؤ, نہ جاؤ. برکت کیا, دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا. نبی سے مسجد میں الگ نہیں, اکیلے نہیں, مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اس سے ویلے انہوں نے فتویٰ لا بے ران مرید آ گئے نے, ویکھو بھائی جان مرید آ گیا. جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں. دیکھو سب سے اہم رشتہ, میری بات غور سے سننا چونکہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید ہضم نہ کر سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے. سب سے اہم رشتہ خاوند اور بیوی ہے. سب سے مقدس رشتہ ماں باپ, سب سے مقدس رشتہ ماں باپ, لیکن سب سے بنیادی رشتہ خاوند اور بیوی ہے. اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایز اے ماں باپ نہیں, ایز اے خاوند اور بیوی. آدم کو خاوند بنایا, حوا کو بیوی بنایا, پھر انہی کو ماں باپ بنایا, انہی کو دادا دادی بنایا, انہی کو نانا نانی بنایا, انہی کو ساس اور سسر بنایا. سارے رشتے خاوند اور بیوی سے جنم لیتے ہیں. آگے یہی دو رشتے روپ بدلتے ہیں. خاوند اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی ہے, سب سے اہم ہے, سب سے بڑا ہے, اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے. پہلا رشتہ بھی خاوند اور بیوی کا قائم ہوا, اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خاوند بیوی رہ جاتا ہے. پتراں دی شادی ہو گئی, دھیاں دی بھی شادی ہو گئی, بڈھا بڈھی کلے بیٹھے. ہمارے دیش کی کہانی کیا, میرے گھر کی کہانی. میں تبلیغ میں, میرا چھوٹا بھائی لاہور میں, بہنیں اپنے گھر, ماں پیو کلے بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں, اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لی اپنی ماں کی کہ میں فیصلہ آباد میں رہتا ہوں, میرا بھائی لاہور میں ہوتا ہے, کہ ساڑھے کو آ جاؤ. نہ پتر میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی. نہیں آئے ہمارے پاس, تنہا زندگی گزار دی. ہم تو آئے مہمانوں کی طرح آئے اور چلے گئے, تنہا زندگی گزار دی. تو پہلا رشتہ خاوند اور بیوی, آدم اور حوا. پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے, پہلے مر جاؤں تو الگ بات ہے, اگر زندگی ہے تو پھر آخری رشتہ خاوند اور بیوی, اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خاوند اور بیوی. ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے. بچے اپنی جنت میں, ماں باپ اپنی جنت میں, ساس سسر اپنی جنت میں, بھائی بہن اپنی جنت میں. جنت میں بھی خاوند اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے. یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے. اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری, اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خاوند اور بیوی کے رشتے کو. بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خاوند کو ڈیگریڈ کرتی ہیں. بعض خاوند ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے. خاوند اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے, بیوی اپنے خاوند کو سب سے زیادہ عزت دے. حقوق میں سب سے بڑا حق
اب خامند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے، ان سے نسل چلنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامند کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامند کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے۔ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساس سورا کے دائیں سرتے نہ آ پاوے۔ ہمارے دوست ہیں مار ظفر حراج، میں تو ان کی بات سن کے حیران ہو گیا، کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، بہت شریف آدمی، ہمارے قریب پڑوسی ذمہ دار ہیں۔ تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھانے میں گیا، جیسے ابھی عزیز کا نکاح پڑھانا، ان کے بیٹے کا نکاح تھا، تو ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو ہم ایسے بیٹھے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیگم مینوں آخیا کہ گل سن آپ ہن ہنڈ گئے ہیں، ان کر میرے پتر دا گھر وکھرا بنا، او نوے اساں کہے دی دھی لائے تے آئیے تو مڑ اساں اودے تے سر تے بیٹھے ہوئیے، پہلے میرے پتر دا گھر وکھرا بنا، او دی ڈولی وکھری لایا تو مڑ میں شادی کرساں پتر دی۔ چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے، انہوں نے الگ گھر بنایا۔ شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے، اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں، یہ حق تلفی نہیں، اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کے بھی سنیں، سسر کے بھی سنیں، نندوں کے بھی سنیں، دیور کی بھی سنیں، پھر تیری بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آخیا، رات کو روئے گی سو رہے آخیا، اگلے دن آخے گی میں نے تو تیری بہن ہے آخیا۔ تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے۔ 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈالنے بلا سکول ڈالنے کیڑی فکر ہے، انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڑاونا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، گلے سے لگا کے رکھو، 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو، 10 سال میں جا کے نماز کہو۔ 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں اسکولوں میں، اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ میری اب بیتی ہے، اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا، ورنہ میں تو بالکل باغی ہوتا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس سینے سے لگا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو۔ تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی؟ وہ تو صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی ہے، اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں، جلی کٹی، کبھی ساس کہہ رہی، کبھی سسر کہہ رہا، کبھی بہنیں، کبھی دیور، تو وہ تو بالکل بیچاری پاگل ہو جاتی ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامند کو لے کے نکل جاتی، ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے۔ ابتدائی رشتہ خامند اور بیوی ہے، خامند اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے، مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام، تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے۔ اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں،
آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں. عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا. پھینکا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو, پہلا روپ اس کا بیوی بنا, پھر وہ ماں بنی, پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے, پھر بہن کا روپ ہے, پھر خالہ ہے, پھوپھی ہے, دادی ہے, نانی ہے, ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو, اسے خوار نہ کرو, اسے بے عزت نہ کرو, اس پر شدت نہ کرو. تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں, خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں, خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں, اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں, اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ, وہ جھینپ کے کہنے کے نہیں, میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کا, تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں, ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا, میسج ہے نا. ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں, ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے, پھر جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا, وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے, تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا, سارا کھایا نہیں جاتا تھا. تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر, جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے, جہاں ہونٹ لگائے اس پہ گلاس رکھ دیا. بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے, تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے, جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے, یہ میرے نبی کی معاشرت ہے, یہ میرے نبی کی زندگی. گھر میں جھاڑو دیتے, اپنے کپڑے خود دھوتے, کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے, خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے. گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے, صفائی کرتے, گھر والوں کے ساتھ مل کر. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے. بھائیوں بہنوں, ہم بھلا چکے ہیں. بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار. بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں, بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں, تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر. اللہ اللہ اللہ